علیہ السلام کے مسلمانوں کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کا فضل و کرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اور یا اللہ کی دعائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو، ہم کو ماہ رمضان سے نوازا اور اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے حکم کو ہم نے بڑے ہی پرہیز کے ساتھ اللہ کی خوشی کے لیے روزہ رکھا، بھوکے رہے، پیاسے رہے۔ اور رمضان صرف بھوک اور پیاس کا نہیں، رمضان کے مہینے میں ہم روزہ رہتے ہیں تو کھانا نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے، سحری کرتے ہیں اور پھر افطار کے وقت روزہ کھولتے ہیں تو کھجور سے پھر کھانا، اس کے ساتھ پانی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ماہ رمضان میں صرف روزہ رکھنے کا، بھوک یا پیاس کا روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا۔ ہم اس ماہ میں کئی چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں اور ماہ رمضان صبر کا مہینہ ہے، ماہ رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، ماہ رمضان توبہ کا مہینہ ہے، اور ہم اپنے گناہوں سے روزے کے ذریعے اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اپنے غلطیوں پر روزہ رکھ کر ہم توبہ کرتے ہیں اور اللہ سے معافی کی طلب کرتے ہیں۔ ہم روزہ رہتے ہیں اور روزے کے ساتھ ماہ رمضان میں صاحب استطاعت اصحاب خیر کے کئی کام کرتے ہیں، مظلوم کی مدد کرتے ہیں، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کرتے ہیں، اور صاحب استطاعت لوگ اپنی زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں۔ ماہ رمضان میں ہم سجدوں سے مساجدوں کو سجا دیتے ہیں اور ہم باجماعت نمازوں کے ذریعے کئی مساجد اپنی تنگ دامنی کا شکوہ بھی کرتے ہیں۔ تو ہم رمضان میں روزوں کے ساتھ ساتھ کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن بھی پڑھتے ہیں۔ تو ہم رمضان میں روزے کے ساتھ ساتھ تراویح کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اپنے غصے سے پرہیز کرتے ہیں، کسی کو برا بولنے سے بھی پرہیز کرتے ہیں، اور کوشش یہی کرتا ہے ہر انسان کہ میرا روزہ خراب نہ ہو جائے اور میں یہ کام نہ کروں، میرا روزہ اللہ میرے منہ پہ نہ پھینک دے، میں اس کام سے احتیاط کروں۔ کسی کے دل کو تکلیف بھی پہنچانے سے گریز کرتے ہیں۔ بہرحال ماہ رمضان میں صرف بھوک اور پیاس
کو ہی روزہ نہیں کہا جاتا، اور آج ہم عید کی خوشیاں منا رہے ہیں، تو ہم نے اتنے گرم موسم میں سورج کی اس تپش کو برداشت کیا، چلتے ہوئے گرم لہو کو اپنے جسم سے ٹکرانے دیا، پیاس سے حلق سوکھ رہا تھا، بھوک سے پیٹ میں گڑگڑاہٹ تھی، لیکن اللہ کی محبت، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی کے لیے ہم نے چلچلاتی ہوئی دھوپ کی پرواہ نہیں کی، لیکن اللہ کی خوشی کی پرواہ کی۔ ہم نے اپنے بھوک کی پرواہ نہیں کی، اپنے سوکھے ہوئے حلق کی پیاس کی پرواہ نہیں کی، پرواہ کی تو اللہ کی رضا کی، اللہ کی خوشی کی۔ اور ماہ رمضان کے اختتام کے بعد میرا آپ سے یہی پیغام ہے کہ جس طریقے سے رمضان میں ہم نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے جن جن چیزوں سے پرہیز کیا، ان چیزوں کے پرہیز کو جاری و ساری رکھیں، غصے سے پرہیز کریں، کسی کو برا کہنے سے پرہیز کریں، کسی کی غیبت کرنے سے پرہیز کریں، اور کوشش کریں کہ جس طریقے سے ہم نے رمضان میں مساجدوں میں صفیں بنا کر